بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اسلامی مبارک تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام کے تمام طبقات کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ کمزور سے کمزور طبقہ بھی، کمزور سے کمزور مرد بھی کسی ظلم کا شکار نہ ہو، اور کوئی ظالم اس کی کمزوری سے، اس کی قسمہ پرسی سے کبھی بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماتحت غلاموں کے اور اپنے ماتحت ملازموں کے اور کام کرنے والوں کے جو حقوق بتلائے ہیں، وہ تمام کے تمام حقوق 3 باتوں میں منحصر ہیں۔ اگر یہ 3 باتیں آپ نے ذہن نشین کر لی تو سمجھ لیا جائے گا کہ آپ نے اپنے ماتحت کام کرنے والے ملازموں کے حقوق کو پہچان لیا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہ ملتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ، اجیر کو، مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مزدور کی مزدوری دبانا، مزدور کے مال کو دبا لینا، اگر دے دیا تو یہ بھاگ جائے گا، اور اگر اس کو پیمنٹ میں نے آج کر دی تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس طرح سے کسی کی اس نظریے سے اس کے مال کو اور اس کی اجرت کو اپنے پاس پھنسا کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس دہاڑی میں کام کرتا ہے تو شام کو جب اس کو آپ نے دہاڑی دے دی تو وہ آزاد ہے، اگر آپ کا کام چھوڑ کر چلا جائے تو وہ جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے ماہانہ اجرت پر رکھا ہے، ماہانہ اجرت آپ نے دے دی تو اسے آپ آزاد، اگر وہ جانا چاہے تو اسے آپ آزاد کر سکتے ہیں، جا سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ کا اور اس کے درمیان میں کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوا ہے اس قسم کا کہ بھئی 1 سال تک آپ میرے پاس کام کریں گے، تو اس کی پاسداری بہرحال اسے کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا، وہ جانا چاہ رہا ہے، تو اس کی مزدوری روکنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی کی مزدوری روکنا، ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کسی کے یہاں کام کرنے کے لیے گیا، مزدور تھا، اور اس نے مزدوری کی اور کام کیا، اور کام کرنے کے بعد جب اس کو مالک نے اجرت دی تو اس نے اجرت کو تھوڑا سمجھا اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ جب ناراض ہو کر چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا، اور واپس آ کر کہا کہ میری مزدوری واپس دو، اللہ سے ڈرو، میرے پیسے دو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ جو بکریاں اور یہ جو جانور چر رہے ہیں یہ سارے کے سارے تیرے ہیں، یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مجھے میری مزدوری دو۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھئی وہ جو آپ کی مزدوری تھی وہ میں نے اپنے پاس رکھی، اس کو میں نے تجارت میں لگا دیا۔ میں نے کہا مال تو آپ کا ہے، رکھے رکھے کہیں ضائع ہو جائے گا، تو میں نے تجارت میں لگا دیا، اور یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ اسی آپ کی مزدوری کے ہیں، سارے کے سارے لے کے چلے جاؤ۔ وہ کتنا خوش ہو کے سارے لے کے چلا گیا۔ یعنی وہ کہہ سکتا تھا کہ جو مزدوری آپ کی بنتی تھی وہی ہے، یا اس سے تھوڑی سی اوپر دے دیتا اور یہ سارے جانور اپنے پاس روک لیتا، یہ جائز تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بلند درجہ یہ ہے، بڑا درجہ، بڑا مقام یہ ہے کہ انسان وسعت ظرفی کا کام کرے۔ یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی
کہ اپنے ماتحت کام کرنے والے مزدور کی مزدوری کبھی بھی نہیں دبانی چاہیے، اس کی مزدوری کبھی بھی نہیں روکنی چاہیے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ تم اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ آج وہ تمہارے پاس کام کر رہا ہے، وہ مجبور ہے، وہ تمہاری کڑوی بات کو بھی سن لیتا ہے، بری بات کو بھی سن لیتا ہے، سخت بات کو بھی سن لیتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سخت بات کا کرنا یہ آخرت میں آپ کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اللہ کے رسول، کتنا میں اپنے خادم نوکر کو کتنا معاف کیا کروں؟ آپ چپ رہے۔ پھر اس نے پوچھا کتنا معاف کروں؟ پھر آپ چپ رہے۔ پھر اس نے پوچھا کتنا معاف کروں؟ آپ نے فرمایا روزانہ 70 مرتبہ۔ روزانہ 70 مرتبہ اگر وہ قصور کرے تو تم اس کو معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ اس قدر غلاموں کو، اس قدر اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو اس قدر مت ڈانٹا کرو کہ اس کی عزت مجروح ہو۔ وہ شام کو آپ کے پاس سے جائے اور گھر میں آنسو لے کے جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہوں، اور وہ گھر کے اندر جا کے چپ چپ بیٹھا ہوا ہے۔ بیوی پوچھ رہی ہے بیٹا کیا ہوا، ماں پوچھ رہی ہے بیٹا کیا ہوا، بیوی پوچھ رہی ہے صاحب کیا ہوا، بچہ پوچھ رہا ہے ابا جی کیا ہوا، یہ بول ہی نہیں پا رہا۔ اس کے دل میں ایک صدمہ ہے اس ڈانٹ کا، وہ جو تھپڑ آپ نے لگا دیا اس تھپڑ کا صدمہ ہے اس کے دل میں۔ یہ آپ کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر وہ آنسو لے کے رات کو سو رہا ہے تو اس کے دل سے کوئی آہ نکلے گی، وہ تمہاری تباہی کر دے گی، تباہی کر دے گی۔ اس لیے بھائی ایسا نہیں کرو۔ اگر اس کا کام آپ کو پسند نہیں آتا، ایک بار آپ نے سمجھایا، 2 بار آپ نے سمجھایا، 3 بار آپ نے سمجھایا، چوتھی بار تصریح بے احسان کر دو۔ تصریح بے احسان کا معنی کیا ہے؟ عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ بھائی ٹھیک ہے، میں اور آپ ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، میرا اور آپ کا معاہدہ یہاں تک تھا، مہینہ پورا ہو گیا ہے، اب آپ آگے انتظام کر لو۔ 2-4 پیسے اضافی دے دیے اور آدھی تنخواہ دے دی یا کچھ دے دیے، بھائی یہ جاؤ 2-4 دن جب تک تمہیں کوئی اور کام ملتا ہے یہ انتظام کر لو۔ میری اور آپ کی گزر بسر ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، آپ ایک کام کے مالک ہیں، آپ اپنے کام کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آدمی اگر آپ کے لیے مخلص نہیں بن رہا، بہتر نہیں بن رہا، تو اس کو فارغ کرنا آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اس کو بے عزت نہ کرو، اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو رسوا نہ کرو، رسوائی سے ظلم اس پر نہ کرو، زیادتی اس پر نہ کرو، سب کے سامنے اسے ذلیل نہ کرو، سب کے سامنے اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ یہ دوسرا اصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ تیسرا اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا پیارا اصول ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنے غلاموں اور اپنے خادموں اور اپنے ماتحت ملازموں کے کام کرنے والوں کا اس طرح سے بھی خیال رکھا جائے کہ کبھی کبھی اپنے ساتھ ان کو کھانے میں بھی شریک کر لیا کرو، کبھی کبھی ان کو اپنے ساتھ کھانے میں بھی شریک کر دیا کرو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت دیا ہے، اور جس شخص کے ماتحت کوئی کام کرنے والا ہو فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو کھانا یہ کھاتا ہے یہ کھانا اسے کھلائے، وَلْيَلْبِسْ مِمَّا يَلْبَسْ، اور جو لباس یہ پہنتا ہے اس طرح کا کبھی اسے فراہم کرے، اور وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، اور ایسے کام کا مکلف اس کو نہ بنائے جو کام وہ نہ کر سکتا ہو، بھاری کام اس کو نہ دے، اور اگر بھاری کام آپ نے اسے دیا ہے تو پھر کیا کرو، اس کے ساتھ تعاون اور مدد کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔
پتہ نہ چلے کہ یہ آپ کا مزدور ہے اور آپ جناب اس کے صاحب ہیں، پتہ ہی نہ چلے. بھاری کام آپ نے آج اس کو دے دیا ہے، زیادہ بھاری کام ہے، آپ بھی ساتھ لگ جاؤ. وہ بھی انسان کا بچہ ہے، اس کے منہ سے جو پسینہ ٹپکتا ہے، جسم سے جو پسینہ ٹپکتا ہے، یہ حلال روزی کمانے کے لیے جو اس کا پسینہ ٹپکتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ ہاتھ پر جو اس کے چھالے پڑ گئے ہیں اور ہاتھ پر نشان پڑ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو چوما ہے. یہ پیارا ہاتھ ہے جو حلال روزی کما رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، اس کو حقارت سے نہ دیکھو. تو یہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے. 3 باتیں میں نے بتائی ہیں. پہلی بات تو میں نے عرض کی آج کی نشست میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے ماتحت جتنے بھی کام کرنے والے غلام ہیں اور جتنے ماتحت کام کرنے والے ملازم ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو بر وقت اجرت دینی چاہیے، اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا میں نے کیا عرض کیا ہے کہ جناب دوسرا کام کیا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. تیسرا، کھانے پینے میں بھی ان کو اپنے ساتھ شریک کیا جائے. حضرت ابو ذر کی جو روایت میں نے سنائی ہے، یہ بڑی عجیب روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہیں حضرت ابو ذر ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہی کپڑے اس ملازم کے جسم پر بھی وہی کپڑے تھے. تو لوگوں نے کہا ابو ذر آپ نے بھی وہی پہنا ہوا ہے سوٹ اور یہی سوٹ آپ نے ملازم کو بھی پہنایا ہے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے ہی سنا ہے کہ جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت خدمت کے لیے مقرر کیا ہے ان کو ایسا ہی پہناؤ جیسے تم خود پہنتے ہو، اس لیے میں نے ان کو ایسا لباس پہنایا ہے. یہ تعلیم تھی. آخری بات، ملازم کیسا رکھنا چاہیے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے. قرآن کریم ہمیں یہ صفات بتاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجرت پر رکھا تھا اور صفات دیکھی تھی. کیا ہے؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین. القوی الامین، 2 صفتیں، طاقتور اور نمبر 2 امانت دار. طاقتور، امانت دار. طاقتور اس لیے کہ کام اچھا کرے گا. امانت دار، آپ اس کی امانت کو پرکھیں، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن آپ پرکھیں. اگر امانت سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ اس کو اپنے پاس کام میں رکھیں. پہلے دن سے آپ فیصلہ نہ کر لیں، 3-4 دن آپ ٹرائی پر اس کو رکھیں. امانت داری اگر اس کے اندر ہے تو وہ آپ کے لیے مفید ہے، امانت داری نہیں ہے تو مت رکھیں. اور تیسری صفت ہے علیم. جس کام پر آپ نے اس کو رکھا ہے نا، اس کام کا کچھ تجربہ جانتا ہو، اس کام کا کچھ تجربہ جانتا ہو. نہیں جانتا تجربہ تو کچھ وقت تک اس کو کام سکھاؤ، پھر آپ کام پر لگاؤ. اس کو تجربہ جانتا ہو. تو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو اور اس کام کا تجربہ بھی جانتا ہو. اور نمبر 4، چیزوں کی حفاظت بھی کرتا ہو. مال سمیٹ کے رکھتا ہو، سنبھال کر رکھتا ہو، حفاظت بھی کرتا ہے. تو بڑا اچھا کام کرنے والا اور بڑا تجربہ کار ہے، لیکن مال بکھرا پڑا، کوئی وہ پڑا ہے، کوئی وہ پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، وہ اس کی نگہداشت نہیں کرتا، تو وہ ملازم آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا. تو یہ 4 صفات ملازم کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ نمبر 1 میں نے عرض کیا طاقتور ہو، نمبر 2 میں نے عرض کیا امانت دار ہو، نمبر 3 میں نے عرض کیا تجربہ کار ہو، اور نمبر 4 حفاظت کرنے والا بھی ہو. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.